إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے، الشر برائی پہنچانے میں، استعجالہم ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، بالخیر بھلائی کو، لقضیہ تو یقیناً پوری کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، فنظر الذین پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سب سرگرداں پھرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضر و تکلیف، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہوئے، فلما کشفنا عنہ ضرہ پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے ضرہ اس کی تکلیف کو، مرہ تو یوں گزر جاتا ہے، کأن لم یدعنا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر اس تکلیف کی طرف، مسہ جو پہنچتی تھی اسے، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ سب برے عمل کرتے ہیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون امتوں کو، کئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں، لما ظلموا جب ان سب نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وما کانوا اور نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا کہ وہ سب ایمان لاتے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، القوم المجرمین تمام مجرم قوم کو، ثم جعلناکم خلائف پھر ہم نے بنایا تمہیں، خلائف جانشین، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون تم سب کیسے عمل کرتے ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا جو نہیں یقین رکھتے، نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کیا کہتے ہیں، ائتی بقرآن لے آؤ، بقرآن کسی اور قرآن کو، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو یا بدل دو اس کو، قل آپ کہہ دو، ما یکون نہیں ہے لائق لی میرے لیے، ان ابدلہ کہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی اپنے نفس کی طرف سے، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، کس سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، قل کہہ دیجئے، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو، ما تلوتہ نہ میں تلاوت کرتا اس کی، علیکم تم پر، ولا ادراکم بہ اور اس کی میں تمہیں خبر ہی نہ دیتا، فقد لبثت پس یقیناً، لبثت میں رہ چکا ہوں، فیکم تم میں، عمرہ ایک لمبی عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا تم سب نہیں سمجھتے، فمن اظلم پھر کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے افترا باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او کذب بآیاتی یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو، انہو بے شک یہ یقینی بات ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے، المجرمون سب مجرم لوگ، وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی،
मा ला यज़ुर्रुहुम, जो नहीं नुकसान पहुँचाती उन्हें, वला यनफ़अहुम, और ना वो नफ़ा देती हैं उन्हें, वयक़ूलून, और वो सब कहते हैं, हाउलाई, ये हैं, शुफ़ाउना, हमारे सिफारशी, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ। कुल, आप कह दीजिए, अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम ख़बर देते हो अल्लाह को, बिमा, उसकी, जो ला यालम, नहीं जानता वो, फिस समावात, आसमानों में, वला फिल अर्ज़, और ना ज़मीन में, सुब्हानहू, वो पाक है, व तआला, और बहुत बुलंद है, अम्मा, उससे, युशरिकून, जो वो सब शरीक करते हैं। वमा कान अन्नास, और नहीं थे लोग, इल्ला उम्मतन वाहिदा, मगर एक ही उम्मत, फ़ख्तलफ़ू, फिर वो सब जुदा जुदा हो गए। वलौला कलिमतुन, और अगर ना होती बात, सबक़त, जो पहले तय हो चुकी है, मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से, लक़ुज़िय बैनहुम, तो यकीनन फ़ैसला कर दिया जाता उनके दरमियान, फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून, उसमें जो वो सब इख्तलाफ कर रहे हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, कि क्यों नहीं उतारी गई इस पर आयतुन, कोई निशानी, मिर रब्बी, उसके रब की तरफ से। फ़कुल, आप कह दें, इन्नमल गैबु लिल्लाह, बेशक गैब अल्लाह के लिए है, फ़न्तज़िरू, तुम सब इंतज़ार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। अल्लाह ताला एक इंसान की तबीयत का यहाँ इस रुकू के शुरू में ज़िक्र कर रहे हैं कि इंसान जो है फ़ितरतन बड़ा उजलत पसंद है, बहुत जल्दबाज़ है, कि जब इसको सहूलतें मिलें, आसानियाँ मिलें, तो ये बड़ा खुश हो जाता है और अतराता है। ये दूसरे मकाम पर है सूरह मारिज में। और जब अल्लाह ताला इसको तंगी दें, तकलीफ़ दें, तो फिर जज़ा फ़ज़ा करता है। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। जब इसको खैर मिलती है, खुशी मिलती है, इसकी मनपसंद के फ़ैसले होते हैं, जो ये चाहता है वो होता है, तो मनुआ, अतराता है, अपने आप को कुछ समझने लग जाता है और तकब्बुर में आ जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला इसको आज़माने के लिए तकलीफ़ दें, परेशानी में डालें, या इसकी किसी गलती पर इसको पकड़ें, तो फिर क्या होता है, जज़ुआत, जज़ा फ़ज़ा करता है। उसकी जज़ा फ़ज़ा में क्या होता है कि फिर अपने लिए बद्दुआएं भी करने लग जाता है, अपने लिए बद्दुआएं करता है, अपनी औलाद के लिए। कई लोगों को देखा होगा आपने, अपनी औलाद के लिए कह रहे थे कि तुम मर जाओ तो बेहतर है, तुम पे मौत आ जाए। फिर आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर और ज़्यादा रो रहे होते हैं, किसी को गालियां दे रहे होते हैं, अल्लाह ताला से बद्दुआएं करते हैं। इसीलिए कहा गया कि बद्दुआ न किया करो, क्योंकि हो सकता है उसी वक्त वो उसकी जो है कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारे लिए वो कबूल हो जाए, तो फिर क्या करोगे। फिर इंसान खुद रोता है, ठीक है ना। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, निज़ाम फ़ितरत जो है, उसमें हर चीज़ जल्दी नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 7 दिन में बनाया है, तो इसी तरह जितने भी अल्लाह ताला के काम हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। और कई दफ़ा ये भी इंसान की फ़ितरत है कि वो जब अच्छा काम करता है तो चाहता है मुझे इस अच्छाई का बदला भी जल्दी मिले। नेकी करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो चाहता है जल्द इसका बदला मिले। जब कहें आप अगर कुरान का लेक्चर किसी को सेंड करें, वो सुने, या किसी आलम का बयान वो सुने, कुरान का कोई जगह पढ़े और वो उसमें ये बताया जा रहा हो, जिस तरह मैं भी आपको जब पढ़ाता हूँ, कई दफ़ा ये आता है कि हम जब कुरान पर अमल करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। अब एक बंदे को आपने बताया, उसने सुन लिया कि कुरान पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज़ पढ़ने से परेशानियाँ दूर होती हैं, कुरान पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ देते हैं, रहमतें और बरकतें अता करते हैं। अब एक बंदा, एक दिन उसने नमाज़ पढ़ी, एक दिन उसने कुरान पढ़ा, और अगले दिन ही आ गया वो, मैंने तो नमाज़ पढ़ी थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो परेशानियाँ नहीं टली, बल्कि मेरी परेशानियाँ तो और बढ़ गई हैं, ठीक है ना। उसी चीज़ का अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नास, और अगर अल्लाह जल्दी करता लोगों के साथ, अश्शर्रा, बुराई पहुँचाने में, इस्तिअजालहुम बिल खैर, जिस तरह ये खैर जल्दी तलब करते हैं
کہ جس طرح یہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، ہم نے اللہ کی اطاعت کی، فرمان برداری کی، تو اس کا نتیجہ، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں جلد ملیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رحمتیں اور برکتیں جلد نہیں ملتی، آہستہ آہستہ ملتی ہیں، تو جو تم گناہ کرتے ہو اس کی سزا بھی تو جلدی نہیں ملتی نا، اس کی سزا بھی تو بعد میں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس گناہ کی سزا جلدی دے دیتے، جس طرح یہ اچھائی کا بدلہ جلدی چاہتے ہیں، تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، پھر زمین پر کوئی زندہ ہی نہ رہتا۔ بلکہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ نحل میں، اللہ فرماتے ہیں اگر انسان کو، زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کو اس کے گناہ کے بدلے برابر اس کو ہم سزا دینا شروع کر دیتے، تو زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچتا، کوئی بھی باقی نہ بچتا، سب مارے جاتے۔ اب دیکھ لینا، ہم اپنے آپ کو، اس ماحول اور معاشرے کو دیکھیں، ہم کہاں جی رہے ہیں، ہم کس قدر اللہ کی نافرمانیاں اور رب کی بغاوتیں ہو رہی ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کی بغاوتیں اور نافرمانیاں اس زمین پر ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی اللہ کے نیک بزرگ بھی ہیں، کئی راتوں کو تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، کئی راتوں کو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے رونے والے بھی ہیں، کئی سفید داڑھیوں والے بھی ہیں، کئی معصوم بچے صبح کے وقت اللہ کے گھروں کو آباد کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، لیکن اکثریت رب کی بغاوتیں کرنے والی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی ہے۔ اگر اللہ پکڑنا چاہیں تو کوئی باقی نہ بچے، کوئی بھی باقی نہ بچے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے نیکی کرنے کی وجہ سے تم کو اگر اچھائی فوراً نہیں ملتی ہے اس کا صلہ، اور پھر یہ بھی ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے نا پچھلے سبق میں، یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں دنیا کے لیے تھوڑی کرنا ہے، تو آخرت کے لیے کرنا ہے۔ نماز ہم نے دنیا کے لیے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے دنیا کے لیے نہیں پڑھنا، آخرت کے لیے پڑھنا ہے۔ ہاں، ہم جب آخرت کے لیے کام کریں گے تو دنیا اللہ دیں گے، اللہ مفت میں دیں گے۔ نماز ہم نے آخرت میں نجات پانے کے لیے پڑھنی ہے، جب ہم آخرت میں نجات پانے کے لیے نماز پڑھیں گے تو اس آخرت میں نجات تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ قرآن ہم نے آخرت میں نجات کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا ہے، جب اس نیت سے پڑھیں گے دنیا تو کامیاب ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ایک مثال کسی نے بڑی خوب مثال دی ہے کہ دنیا جو ہے سائے کی طرح ہے، دنیا سائے کی طرح ہے۔ آپ اصل چیز کو پکڑ لیں، ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا ایک سایہ ہے، ایک اصل پرندہ ہے۔ اگر آپ پرندے کو پکڑ لیں تو سایہ تو آپ کے پاس آ جائے گا نا، جہاں پرندہ لے جائیں گے سایہ وہاں ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک انسان پرندے کو نہیں پکڑتا، پرندے کے سایہ کو پکڑ رہا ہے، پرندے کا سایہ پکڑ رہا ہے، وہ کیا پرندے کو پکڑ لے گا؟ وہ سایہ ایک آدھ سیکنڈ کے لیے اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا تو گیا پھر۔ اسی طرح دنیا ہے، آخرت ایسے سمجھ لیں وہ حقیقت ہے اور دنیا سایہ ہے۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا بھی نہیں ملے گی، چند سیکنڈ کے لیے آئے گی ہاتھ میں پھر گئی۔ آخرت لے لیں، اصل چیز کو پکڑ لیں، آخرت کو پکڑ لیا تو دنیا، جس طرح پرندہ اصل پکڑ لیں تو پرندے کا سایہ بھی خود بخود آئے گا، اسی طرح آخرت اگر پکڑ لیں، آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لیں، اپنا مقصد، اپنا مشن آخرت بنا لیں، اپنے ہر کام کا بدلہ آخرت میں لینا یہ نیت کر لیں، تو دنیا اللہ مفت میں دیں گے، تو خود بخود آئے گی۔ جس طرح سایہ آتا ہے دنیا سایہ کی طرح آئے گی، اللہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو نہیں یقین رکھتے ہماری ملاقات کی، اپنی فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں یہ پھرتے رہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت جو ہے، یہ انسان کی جو ہے ناشکری کی علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور بھلائی دیں تو اس پر شکر نہیں کرتا، اتراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمانے کے لیے کسی تکلیف میں ڈال دیں تو پھر اپنے لیے برائیاں مانگنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ کا فرما بردار بنے، کیونکہ اس سے پچھلے آیت جو پڑھی تھی نا ہم نے، پچھلے رکوع کی آخری آیت، اس میں کیا ہے؟ ان الحمدللہ رب العالمین، جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جنت میں جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ کی تعریفیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں الحمدللہ کہتے رہے ہوں گے،
جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو خوشی دی تو الحمدللہ کہا، اللہ نے ان کو تکلیف دی تب بھی الحمدللہ کہا، اللہ نے ان کو اولاد دی پھر بھی الحمدللہ کہا، اللہ نے ان سے اولاد لے لی پھر بھی انہوں نے الحمدللہ کہا۔ ٹھیک ہے نا، ہر لمحے الحمدللہ کہیں، اور اس الحمدللہ کہنے سے پھر یہ عادت جو ہے، یہ عادت بری عادت جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ کیا ہیں، جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری نیکی کا بدلہ بھی جلدی ملے، اور برائی جب اس کو تکلیف ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تکلیف کی سزا بھی تو ہم جلدی نہیں دیتے نا، یہ کیوں جلدی مچا رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ شکر ادا کریں اللہ کا، ہر وقت شکر کریں، الحمدللہ کہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے نا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پیاری چیز، اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ فوت کر دیتے ہیں، تو وہ اس پر بھی شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ نے دیا تھا پھر بھی الحمدللہ، اب اللہ نے لے لیا پھر بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشت جو روح قبض کر کے جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کی سب سے قیمتی چیز، سب سے محبوب چیز کو تم نے اس سے لے لیا، بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا، لیکن پھر بھی سننا چاہتے ہیں اس لفظ کو، اس جملے کو، جس بندے نے اس تکلیف کے وقت کہ جب اس کو مشکل آئی، اس کی قیمتی چیز، اس کے اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز، اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی، تو وہ بجائے اس کے کہ جزا فضا کرے، اپنی زبان سے جو ہے ایسے ویسے کلمات نکالے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے سے تم اس کی قیمتی ترین چیز لے کر میرے پاس آ گئے، وہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو، جنت میں محل بناؤ اور اس محل پر لکھ دو بیت الحمد، یہ حمد کا گھر ہے، جس نے الحمدللہ کہا تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت، صبر کرتے ہوئے بھی اس نے الحمدللہ کہا، یہ گھر میں نے اس کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر وہاں جائیں گے، دنیا میں کہتے رہے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بیت الحمد بنائیں گے، وہاں جائیں گے تو پھر بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور آگے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ضرٌ، کوئی پریشانی آتی ہے، دعانا تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، پہلو کے پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، یعنی جب تکلیف میں پھنستا ہے تو پھر بلاتا ہے، ہر وقت دعائیں کرتا ہے۔ ویسے خوشی کے وقت اس کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، خوشی کے وقت اللہ یاد نہیں ہوتا، تکلیف میں پھنستا ہے تو پھر یاد کرتا ہے۔ یہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے تکلیف آئے، مشکل آئے تو اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف تکلیف کے وقت جھکیں، جب خوشی آئی ہے تو تب اللہ یاد نہیں تھا۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر ان سے جا کر اگر کہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، ہو تم مسلمان، ہو تم کلمہ پڑھنے والے، اور اپنی شادی پر، خوشی کا موقع، سنت طریقے سے شادی کرو، کیا تم ہندوؤں کی اور یہودیوں کی رسمیں لے کر آ گئے ہو؟ تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ شادیاں کو روز روز ہوتی ہیں، قسمت سے تو ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بس چپ کر کے چلے جائیں۔ بین باجا جو ہے، وہ ڈھول، وہ سارے جو ہے مخلوط مجلسیں، اور عورتوں، بچوں، نوجوان لڑکیوں کا ناچ، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہمسایوں کی شادی تھی، ساری رات جو ہے، بلکہ کئی راتیں سر کھاتے رہے، اور 2 دن کے بعد پھر جو ہے سنا کہ آپ جو ہے وہ لڑائی ہوئی پڑی ہے، خاوند بیوی کی نہیں بن رہی آپس میں، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہی تو نتیجہ ہے نا، جب تم نے شیطان کو جو ہے وہ خوش کیا، سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، اور خوشی میں آ کر رب کو بھول گئے، تو پھر خوشیاں تو نہیں آئیں گی نا، تو تکلیف تو آئے گی، پریشانیاں تو ہوں گی نا۔ پھر جب شیطان کا ساتھ مل گیا تو پھر شیطان تو اپنا داؤ لگائے گا نا۔ پھر جب پھنستے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر آتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، خوشی کے وقت رب بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے نا ایسے بندے کی دعا جب سنتے ہیں کہ جو صرف مشکل میں پھنستا ہے تو دعا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس آواز کو تو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون سی آواز ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے،
اور جو بندہ ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ خوشی میں ہے پھر بھی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، وہ تکلیف میں پھنسا ہے پھر بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے، وہ مشکل میں پھنستا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ آواز تو پہچانی ہوئی ہے، یہ آواز تو ہم پہلے بھی سنتے ہیں، اس آواز کو لے جاؤ اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اگر آپ یاد کریں سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ آل عمران کا آخری رکوع جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح کو اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس میں کیا ہے؟ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہی لفظ ہے نا کہ یہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ذرن دعانا لجنبی، پہلو کے بل بیٹھ کر یہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن مومن کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی آواز پہچانی ہوئی ہے۔ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ خوشی کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ غمی کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بازار میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ تنہائی کے مجلسوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ محفلوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ نجی مجلسوں میں اپنے گھر میں ہر وقت یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے نا۔ اپنی عادت بنا لیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ کہا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا۔ اگر خوشیاں چاہیے، لذتیں چاہیے، سرور چاہیے، اگر دنیا و آخرت کے اندر کامیابیاں کامرانیاں چاہیے تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ مشکل میں آؤ گے اللہ سے دعا کرو گے فوراً قبول ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتے ہیں؟ یہی عادت اچھی عادت نہیں ہے، یہ خراب عادت ہے کہ جب کیا ہو مشکل آئے اس وقت اللہ کو بلائے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو، اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ مرہ، تو یوں گزر جاتا ہے کہ لم یدعنا، گویا کہ اس نے کوئی پکارا ہی نہیں تھا ہمیں، گویا کہ اس کا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ الی ضر، اپنی تکلیف کے وقت مسا جو اس کو پہنچی تھی، کہ جب تکلیف ٹل گئی، پریشانی چلے گئی، اب بیماری ہٹ گئی، مشکل دور ہو گئی، جس میں پھنسا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اب خوشیاں آ گئی ہیں اس کے لیے، اب اللہ کو ایسے بھول گیا ہے، اب نماز بھی گئی، پریشانی آئی تھی تو نماز پڑھ رہا تھا، پہلے صف کا نمازی تھا، اب پریشانی ٹل گئی تو نماز کی چھٹی، پریشانی آئی تھی تو سچ بولنا شروع ہو گیا تھا، پریشانی آئی تھی تو بااخلاق بن گیا تھا، آزمائش آئی تھی تو یہ سیدھا ہو گیا تھا، آزمائش اب ٹلی، اب اللہ نے دولتیں دے دیں، اب فراوانیاں مل گئیں، اب بھول گیا ہے انسان کو، انسان نہیں سمجھتا، مسجد تک کو بھول گیا ہے، اذان کی آواز ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے مرہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے یہ جانتا ہی نہیں کہ میں نے بھی کسی کو پکارا تھا پھنستے وقت، کہ لم یدعنا الی ضر مسہ، کہ اس نے گویا کہ ہمیں کو پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ کس قدر نہ شکرہ انسان ہے، نہ قدرہ انسان ہے اللہ کا، اور پھر اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، مشکل میں پھنس جائے، پھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ با وفا انسان کی علامت نہیں ہے، یہ بے وفا انسان ہے، نا قدرہ انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا وہ قدر کی ہی نہیں ہے۔ کذالک زین للمسرفین، اللہ فرماتے ہیں ہم حد سے بڑھنے والوں کے لیے پھر دنیا مزین کر دیتے ہیں، پھر جاؤ، بھول گیا ہے نا، اب تکلیفوں سے نجات مل گئی ہے، تجھے خوشیاں مل گئی ہیں، عیش و آرام مل گیا، تو جا اس عیش و آرام میں آگے بڑھ جا، جو کرتا ہے کر، ما کانوا یعملون، جو وہ برے عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر برے عمل کرتے رہو گے تو تم نے سابقہ تاریخ پڑھ چکے ہو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور پچھلے رکوع میں نے بتایا تھا نا، اس سے جو اگلی صورت ہے اس میں پھر وہ واقعات ہیں سابقہ قوموں کے، اور اللہ تعالیٰ وہی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ تم کوئی نئے نہیں ہو، یہ کوئی ابھی تمہیں پیدا کر کے ہم نے کائنات نہیں بنائی، کائنات دیکھو کب کی بنی ہوئی ہے، کتنے لوگ کیا ہے، تم سے حسن میں زیادہ تھے، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، قد کاٹھ میں بڑے تھے، اقتدار، اختیار، کنٹرول، قوت تم سے زیادہ تھا، عمریں ان کی لمبی تھیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر گھر بنایا کرتے تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا قوت والا کون ہے، وہ سب بنا بنا کے ہم نے مسل ڈالے ہیں۔
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور بچ جاؤ گے، کئی پہلے گزر چکے ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں، کئی اتنے ایسے ہیں جن کا نام و نشان تب تم نہیں جانتے۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں لَمْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان میں سے کسی کی کوئی چون چراں بھی تمہیں سنائی نہیں دے گی، کسی کی کوئی حس محسوس نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو دنیا کا بڑا طاقتور انسان سمجھتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں رہیں گے تو کائنات ختم ہو جائے گی، وہ سب کدھر ہیں؟ گئے سارے۔ جو اس دنیا پر اللہ سے مقابلہ کرنے آئے تھے، جنہوں نے اپنی بادشاہت، اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون، کہاں گیا؟ سب گئے۔ اہلکنا القرون من قبلکم، کئی امتوں کو، کئی بستیوں کو تم سے پہلے ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کئیوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی، کسی پر آگ برسائی، کسی پر چیخ بھیج کر ان کے دل پھاڑ دیے، اور کسی پر تیز بریح صرصر عاتیہ، ٹھنڈی ہوائیں، تیز ہوائیں چلائیں، انہوں نے ان کو سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ان کا کچومر نکال کے رکھ دیا ان ہواؤں نے، اتنے بڑے قد والے۔ فطر القوم کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے تنے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی ایک بھی باقی نظر آتا ہے تمہیں؟ کتنے بڑے تھے اور کتنی تعداد میں تھے، کوئی ایک بھی نظرتا ہے؟ سب گئے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، سن لو پھر قاعدہ قانون بدلا نہیں اللہ کا، وہی قاعدہ اور قانون ہے۔ اس وقت مکہ والوں سے خطاب تھا، اور آج پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے یہ قرآن کا، کہ جب انہوں نے ظلم کیا وہ نہیں بچے، تم بھی اگر اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانی کرو گے اس زمین پر تو فوراً پکڑ نہیں آئے گی، جتنی زندگی ہے، جتنی عمر ہے، اتنا ہی رہو گے۔ ہر انسان کی ایک الگ الگ عمر ہے، اور ہر قوم اور ہر امت کی بھی ایک الگ الگ عمر ہے، ہر قوم کی۔ مثلا اس وقت جتنے بھی انسان ہیں، آج سے 100 سال بعد یہ سب نہیں ہوں گے، اور آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، جتنے اب ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، شاید کوئی 100 سال اس سے اوپر کسی کی عمر ہو، ورنہ سارے نہیں تھے۔ کوئی اور مخلوق یہاں بسا کرتی تھی اس زمین پر، اس کی بادشاہت کرنے والی، اس کی حکومت کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، اور پھر ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، ہم چلے جائیں گے، اور وہی کچھ لے جائیں گے جو ہم نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا ہوگا۔ بس انہوں نے ظلم کیا آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، نہیں تھے وہ ان پر ایمان لانے والے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو پھر اسی طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر یاد رکھو تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، اور خلیفہ سے مراد یہاں پر وہ خلیفہ حکمران نہیں، بلکہ خلف سے پیچھے آنے والا، یعنی وہ آگے چلے گئے، ہم نے تمہیں پیچھے ان کے جانشین بنایا، ان کا اس زمین پر تمہیں حکومت دی، تمہیں اب اقتدار دیا۔ کس لیے؟ لننظر کیف تعملون، اس لیے کہ تم عیاشیاں کرو، موج کرو، اور جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلے جاؤ، نہیں، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے عمل کا ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں قرآن کی، ان مشرکین مکہ پر، تو کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں یقین رکھتے ہماری ملاقات کا، کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، ہمیں کوئی اور قرآن لے کے آؤ، یہ قرآن جس میں توحید ہے، یہ قرآن جو کہتا ہے صرف ایک قوتوں، طاقتوں، قدرتوں کا مالک ایک اللہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، گردن جھکاؤ تو اس کے سامنے، بیٹے دینے والا، عزتوں کا مالک، ذلتیں دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا وہ ایک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ قرآن لے جاؤ، کوئی اور قرآن لاؤ۔ اس وقت بھی کہتے تھے، اور آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور لاؤ، یا او بدل، یا اس میں تبدیلی کر دو۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل دو، کئی پھر باتیں کرتے ہیں کہ اس قرآن میں تو 1400 سال ہو گئے ہیں، اب کئی باتیں تو اس کی قابل عمل ہی نہیں رہیں، تو اس میں کوئی تبدیلی کر دو، رد و بدل کر دو۔ لیکن اس میں جو مرضی کر لیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے عمل نہ کریں تو اپنے مجرم ہیں، ورنہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کی اب جو ہے
اب دور بدل چکا ہے، اب فلاں باتیں اس کی جو ہے اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیا معاذ اللہ اللہ سے زیادہ وہ جاننے لگ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے والے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس قرآن کے احکامات بھیجے ہیں، اس رب کو پتہ ہے کہ قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس قرآن میں قیامت تک آنے والے جو بھی انسانیت کے مسائل ہیں ان سب کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ ہاں سمجھ نہ آئے تو پھر الگ بات ہے، ہمارے سمجھ کا قصور ہے، ہمارے دماغ کی کمی ہے کہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کسی اور سے سمجھنی چاہیے، اس کو سمجھ آ جائے گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو آ جائے گی۔ یہ ہے کہ ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ایک مسئلہ جو ابھی ہوا ہے وہ پہلے نہیں تھا، وہ ابھی آیا ہے، اس مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میری عقل کی کمی ہے، میرے فہم کی کمی ہے، مجھے سمجھنا چاہیے، مجھے مزید اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی بھی عمل یا قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن میں نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں، دین میں، شریعت میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود ہے، اور کئی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں جو اب ہو رہی ہیں، جس پر سائنس کی ریسرچ اب پہنچ رہی ہے، سائنس یا اب بتا رہی ہے، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، وہ اصول اور قانون بتا دیے، قرآن نے بتا دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں کرنے والے کہ قرآن کو اب تبدیل کر دو، قرآن جو ہے وہ پرانی کتاب ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ او بدل، اور وہ بھی کہتے تھے مکہ کے مشرک کہ اور قرآن لاؤ یا بدل دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان سے کہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ بدل دوں، میں کوئی اپنی طرف سے بناتا ہوں بدل دوں، من تلقاء نفسی، کہ اپنی طرف سے بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرنے والا ہوں، وہی بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت، میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب سے، عذاب یوم عظیم، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو بہت بڑے دن کے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بہت بڑے دن کے سے جو ہے اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی کہا نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوچ آئی کہ وہ بڑا دن، اس دن کیسے جواب دیں گے اپنے رب کو؟ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اس دن سے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ، یہ جو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں اگر اچھا نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو باتیں وہ بتاتا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں تمہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا۔ لو شاء، اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا تم پر اور نہ اطلاع دیتا تم کو۔ اور یاد رکھو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے ایک لمبی عمر، لبثت کہتے ہیں لمبی عمر گزارنا، لمبا عرصہ ٹھہرنا، ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے مکس کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرنے کو، اور لبس ہوتا ہے لبس تو لمبی مدت ٹھہرنا، کہ 40 سال تو آپ پہلے ٹھہرے ہیں نا وہاں پہ، 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، 40 سال بہت لمبا عرصہ ہے، میں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے تم میں، عمرا من قبل افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ تم مجھے جانتے ہو نا میں کیسا ہوں، تم جو کہتے ہو کہ میں بدل دوں قرآن کو، کیا میں اپنی طرف سے بناتا ہوں؟ شک ہے تمہیں؟ اور میری ذات پر شک ہے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تم میں ایک لمبی عمر کا عرصہ گزارا ہے، مجھے کیسا پایا تم نے؟ میں کیسا ہوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال جو ہے کوہ صفا پر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت بھی کیا تھا، بتاؤ میں نے 40 سال تم میں گزارے، مجھے کیسا پایا ہے؟ کیا کبھی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو، کوئی دھوکہ دیا ہو کسی کے ساتھ، کوئی دو نمبری کی ہو، کوئی فریب کیا ہو، کوئی وعدہ خلافی کی ہو، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی انسان پر بہتان باندھا ہو؟ بتاؤ، میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ دیکھیں نا کتنا عظیم کردار تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، 40 سال ان لوگوں کے سامنے جن میں آپ کا بچپن بھی گزرا، آپ کی جوانی بھی گزری، جن کے ساتھ آپ نے کاروبار بھی کیا، جن کے ساتھ راتیں بھی گزاریں، جن کے ساتھ کھیل کود بھی کیا، وہ سارے کے سارے آپ کے بچپن کے دوست وہ سب موجود ہیں، آپ کی بچپن دیکھنے والے بھی موجود ہیں، آپ کی جوانی دیکھنے والے بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے والے، آپ کے ساتھ تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، آپ کے ساتھ اکٹھے جوان ہونے والے سب موجود ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے نہیں تھے کہ جس طرح آج کل کا دور ہے کہ ایک انسان رہتا تو ہے وہاں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں،
یہ تو نہیں تھا نا، سب کے ساتھ تھے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمایاں تھی۔ آپ نمایاں اس وجہ سے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے بیت اللہ کی عمارت پر جب جھگڑا ہوا تھا حجر اسود رکھنے پر، اس پر آپ نے جب فیصلہ کیا، اس سے آپ کی شخصیت اور نمایاں ہو گئی۔ اور بھی کئی ایسے مواقع تھے کہ آپ کی شخصیت ان کے لیے نمایاں تھی، سب کے سامنے تھا سارا کچھ، لیکن کسی نے، سارے لوگ موجود تھے جب آپ نے کہا میں نے 40 سال کا عرصہ آپ میں تم میں گزارا ہے، بتاؤ کبھی کسی پر کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی بہتان لگایا ہو، کسی پر کوئی بات کی ہو تو انگلی اٹھائے بتائے آج محمد تم میں یہ غلطی ہے۔ سب لوگ، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا تو یہ کہا ما جربنا کا الا صدقہ، ما جربنا کا، جب بھی ہم نے تجربہ کیا، یہ نہیں کہ کبھی ہم نے جانچا نہیں، کبھی تم سے واسطہ نہیں پڑا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم تو ہوتے نا کبھی کسی کے بارے میں کوئی پوچھے اس کے بارے میں کیا جانتے، ہم کہتے ہیں ہم واسطہ نہیں پڑا اس کے ساتھ، تو اور ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ واسطہ پڑے تو پتہ چلے کہ یہ کیسا ہے، یہ نہیں کہ واسطہ نہیں پڑا، ما جربنا کا، ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے، ہم نے بار بار پرکھا ہے آپ کو، بار بار دیکھا ہے آپ کو، لیکن کیا کیا، جب بھی تجربہ کیا، ما جربنا کا الا صدقہ، جب بھی پایا ہے آپ کو سچا ہی پایا ہے، صدق و وفا کا، امانت و دیانت و صداقت کا آپ کو پیکر پایا ہے، آپ سچے ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور جب بیت اللہ کی عمارت پر جھگڑا ہوا کہ پتھر کون اٹھائے گا، اور جھگڑا اس بات پر ختم ہوا کہ اگلے دن آئیں گے، جو پہلے ہوگا وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، تو اس وقت بھی کیا کہا تھا، جاء الامین، جاء صادق الامین، جاء محمد رضینا بمحمد، یہ امین آ گئے ہیں، یہ صادق آ گئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب نبوت کا اعلان کیا وہی مخالف بن گئے، کیا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، عقل سے نہیں سوچتے، جس انسان نے 40 سال تک کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، اب وہ انسان کیا معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ بولے گا؟ تم جو میرے بارے میں شک کرتے ہو کہ یہ قرآن میں اپنی طرف سے بناتا ہوں، کبھی کہتے ہو ساحر ہے، کبھی کہتے ہو کسی کائن سے سیکھ کے آتا ہے، کبھی کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، کیا میں کوئی نیا بندہ ہوں تم میں؟ تم مجھے جانتے نہیں میں کیسا ہوں؟ 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، کبھی کسی انسان پر بہتان لگایا ہو، کبھی کسی انسان پر جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کے پیسے دے کر واپس نہ لیے ہوں، کبھی کوئی 2 نمبری کی ہو، کوئی فراڈ کیا ہو، کسی کو کوئی دھوکہ دیا ہو۔ میری 40 سالہ زندگی لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم میں پہلی اتنی عمر کا حصہ گزار چکا ہوں۔ جو انسان ایک انسان پر جھوٹ نہیں بولتا وہ رب رحمان پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ فلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں، اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ بندہ وہ کہہ رہا ہے جس کو تم خود کہتے رہے آج تک صادق و امین ہے، جس کے پاس آج تک تم اپنی امانتیں رکھتے ہو، جس کو تم صادق و امین کہتے ہو، جس کے بارے میں تم خود کہتے ہو ما جربناک الا صدقہ، جب بھی تجربہ کیا سچا پایا ہے، پھر بھی عقل نہیں؟ جب اللہ کی بات آتی ہے، جب اللہ کی آیتوں کی بات آتی ہے، تو کیوں تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ پھر آگے دیکھیں، فمن اظلم ممن افترا، اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو پھر سنو، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ کہ ایک انسان پر جھوٹ بولنے والا تم اسے اچھا نہیں سمجھتے، تم کہتے ہو جھوٹا ہے، انسان پر بہتان لگانے والا اسے اچھا نہیں سمجھتے، وہ برا ہے، تو جو اللہ پر بہتان باندھے، اس پر وحی نہ اتری اور وہ کہے کہ میرے اوپر وحی اتری، اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا؟ او کذب بآیاتی، یا 2 چیزیں تو ہے نا، یا تو بات کرنے والا صحیح نہیں ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اگر بات کرنے والا درست ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، پھر او کذب بآیاتی، جو اس کی آیتوں کو پھر جھٹلا دے۔ میں اگر سچا ہوں، تم تو تجربہ کر چکے ہو نا، 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں تم میں، اور تم خود گواہیاں دیتے ہو، جانتے ہو کہ میں صادق و امین ہوں، پھر اگر میں صادق و امین ہوں، کبھی میں نے 40 سال کے عرصے میں کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، تو میں رب پر بھی جھوٹ نہیں بول رہا، یہ آیتیں سچی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پھر کذب بآیاتی، جو ان آیتوں کو جھٹلائے گا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اور انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے تھے،
اس وقت بھی. اور یہ آیت شروع میں نے بتایا نا، یہ سورت 11 نبوت کو اتر رہی ہے، بلکہ آپ 13 سال مکہ میں رہے نا، آخری سال 13ویں سال 13 نبوت کو. اور کامیابیاں جو ہے وہ آ رہی تھیں سامنے کہ میرا مشن، میرا مقصد وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور مجرم جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے مجرم تھے، ناکام ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، آپ کی دعوت سچی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کے آئے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، قوت طاقت تھی، اقتدار تھا ان کے پاس، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن مجرم تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، اس لیے شکست کھا گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، آپ کے صحابہ کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے نا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. ایک اللہ کو چھوڑ کر جو احکم الحاکمین ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، جو سارے اختیارات کا مالک، اس کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اور آج بھی کئی مشرک، کئی کلمہ پڑھنے والے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں، زیادہ تر انڈیا اور پاکستان میں، کتنے مزار اور دربار ہیں بزرگوں کے نام سے منسوب ہیں، چاہے پتہ نہیں اندر بزرگ ہیں یا نہیں ہیں. ان پر جا کر ان کے سامنے سجدے کرنے والے، ان پہ جا کے منتیں ماننے والے، چڑھاوے چڑھانے والے، نظر و نیاز کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی الفاظ کہیں گے جو الفاظ وہ مکہ والے کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ بھی کہتے ہیں یہ بزرگ، یہ قبر والے، یہ اللہ کے ہاں بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو سفارشی ہیں ہمارے. دیکھو وہی لفظ ہے نہیں. کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا؟ اللہ نے بتایا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ کہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ سفارشی لے کے آؤ گے تو پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا؟ ایسے نہیں کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ان شریکوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کا کیا معنی؟ کہ اللہ پاک ہے. یہ شرک جو ہے، جو تم شریک کر رہے ہو، یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اور اللہ اس سے پاک ہیں. اللہ ان شریکوں سے پاک. اسی لیے کہا نا پیچھے ہم پڑھا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں. اور پلیدی کیا ہے؟ یہی پلیدی ہے کہ ان بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سفارشی ہیں. اللہ ان سفارشیوں سے پاک ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ان سفارشیوں کی کہ تم یہ سفارشیں لے جاؤ گے تو پھر اللہ قبول کریں گے. کیا اللہ مجبور ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے یہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیں، ان کو ہدایت دیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کو سمجھا سکیں. ہمیں بھی نا کوشش کرنی چاہیے نا ایسے لوگوں کو جن کو نہیں پتا، ان تک پیغام پہنچائیں. آگے مانے یا نہ مانے ان کی ذمہ داری، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. جہاں بھی آپ کو موقع ملے ایسے لوگوں کو سمجھائیں توحید، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جب ان بزرگوں کا واسطہ اور وسیلہ دو گے تو میں دعا قبول کروں گا. بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ہاں وہ بزرگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، وہ نیک تھے تو تم نیک بنو. یہی کہتے ہیں نا کہ ہم گناہ گار ہیں، وہ نیک تھے تو تم نیک بنو نا. تم نے ایسے گناہ گار ہی رہنا ہے؟ نیک بنو، نیکیاں کرو. گناہ ہو گئے تو معافی مانگو اللہ سے، کہ اللہ معاف نہیں کرتا. معافی مانگو، جتنے گناہ ہیں معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، نیکی والا راستہ اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی اور بلند ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں. اور لوگ نا ایک ہی جگہ پر تھے، وما کان، نہیں تھے لوگ مگر ایک امت. پھر انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا. اور یہ اختلاف جو ہے یہ
چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہ اختلاف رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا لوح محفوظ میں سب کچھ، اور یہ دنیا بھی امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے، تو یہ اختلاف نہ کرتے، کیونکہ زبردستی اللہ نے کسی سے نہیں منوانا۔ یہ قرآن بھی جب اتر رہا تھا، جو مانتا دل کی خوشی سے مانتا، جس نے نہیں ماننا، دنیا کو ترجیح دینی ہے، وہ جائے، زبردستی نہیں ہے۔ اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتے تو پھر اختلاف نہ ہوتا، اور اللہ اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو لقضی بینہم، فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، کہ جو نہیں مانتے فوراً ان کے لیے عذاب آ جاتا، لیکن نہیں، ہر ایک کے لیے لکل امت اجل فاذا جاء اجل، اسی صورت میں آگے آئے گا، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، وہ مقررہ وقت جب پورا ہوگا پھر اس کے لیے اس کی جو ہے ختم ہوگا، اور اس کی آخرت میں حساب کتاب شروع ہوگا اس کا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے اس کے رب کی طرف سے؟ ایک قرآن سے بڑی کوئی نشانی تھی؟ حصی معجزے مانگتے تھے، اتنی بڑی نشانیاں، اور پھر ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، ان کا جو ہے صحیفہ لکھا ہوا وہ بھی اس کو دیمک کھا گئی، اور کتنی نشانیاں انہوں نے دیکھیں، 313 کا لشکر ان سے جو ہے نا جو جیت گیا، یہ شکست کھا گئے ان سے، اور قرآن سب سے بڑی نشانی، یہ کھلی ہوئی کائنات بڑی نشانی، اس کے باوجود بھی اپنے من مانے مطالبے کرتے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں انما الغیب للہ، غیب سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کب قیامت آنی ہے، تم انتظار کرو، نہیں مانتے تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جب قیامت آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھیں ہمیں ایمان پر، اسلام پر، اللہ جب ہم موت دیں تو ایمان والی موت دیں، کلمے والی، شہادت والی موت عطا کریں، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔